بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے دشمن اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید کی ایک زبردست اسلامی تاریخی کہانی، جس پہ قدم قدم پر آپ کو اسلام کے متعلق نہ صرف معلوم ہوگا بلکہ آپ جب بھی اس کہانی کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے خلفاء راشدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین نے کس طرح اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں نے کس طرح تکالیف اٹھا کر اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں لے کر گئے اور پرچلند کیا۔ کسی کو قبر نصیب ہوئی اور کسی کو قبر بھی نصیب نہ ہوئی، لیکن ان گمنام مجاہدوں کا نام آج بھی زندہ ہے۔ بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اس کہانی کی قسط نمبر 65 میں پیش کر رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خالد کا راستہ کوئی اور تھا۔ وہ ابلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک گھوڑ سوار بڑی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 محافظوں سے کہا وہ آگے جا کر دیکھیں یہ کون ہے۔ محافظوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کو راستے میں جا لیا۔ اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں۔ دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلوؤں میں کر لیے اور اس کے ساتھ آئے۔ مثنہ بن حارثہ کا پیغام لایا ہے، دور سے ایک محافظ نے کہا۔ فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے وکل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ مثنہ کے قاصد نے خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا، تعداد کا اندازہ نہیں، آپ کے اور مثنہ کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7-8 گنا زیادہ ہے۔ فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ مثنہ کہاں ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ فارسیوں کے سامنے، قاصد نے کہا۔ مثنہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی عسکری پیچھے نہیں رہے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنے لشکر کا ہراول ہیں۔ مثنہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جلدی پہنچے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کر لیا جدھر مثنہ بن حارثہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج مثنہ کے سواروں سے جا ملی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ وہ مثنہ کے ساتھ ایک اونچی جگہ کھڑے تھے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑانا چاہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مثنہ سے کہا، دیکھ رہے ہو ابن حارثہ، انہوں نے دریا کو اپنے پیچھے رکھا ہے۔ یہ فارسی صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ مثنہ نے کہا، مجھے ان کے ایک قیدی سے پتہ چلا ہے کہ ان کے 2 سالار جن کے نام ہم لڑے ہیں زندہ پیچھے آ گئے ہیں۔ ایک کا نام قباز ہے اور دوسرے کا نام انوشجان۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار کو بتایا ہوگا کہ ہمارے لڑنے کے انداز کیسے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے عقب کو ہم سے اس طرح محفوظ کر لیا کہ اپنے پیچھے دریا کو رکھا۔
زیادہ نہ سوچ ولید کے بیٹے، میں ان کے خلاف زمین کے نیچے سے لڑتا رہا ہوں، اللہ تجھے اپنی رحمت میں رکھے ابن حارثہ۔ ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم دریا پار نہیں کر سکتے۔ اللہ کا نام لے ابن ولید۔ مسنہ نے کہا، مجھے امید ہے ہم ان کی صفیں اس طرح درہم برہم کر دیں گے، ہمیں ان کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور پیچھے سے ان پر آنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے سوار ٹک کر لڑنے والے نہیں، یہ گھوم پھر کر لڑنے والے ہیں، انہیں آگے دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکل یہ پیش آئے گی کہ انہیں پیچھے کس طرح لایا جائے۔ فارسیوں کو دیکھ کر تو یہ شعلے بن جاتے ہیں، انہوں نے فارسیوں کے ہاتھوں بہت زخم کھائے ہیں۔ ابن ولید، تم جانتے ہو انہوں نے کس قسم کی غلامی دیکھی ہے۔ فارس کے ان آتش پرستوں نے اس علاقے کے مسلمانوں کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے حق سے محروم کر رکھا ہے۔ ہم زرتشت کی اس آگ کو سرد کر دیں گے ابن حارثہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ خدیں یہ جو بھی پہن کر آئیں، ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، جس کی راہ میں ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آؤ، میں زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا، کہ جس طرح رکے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ محتاط ہیں اور ان پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے سواروں کے ساتھ قلب میں رہو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بہت سوچا کہ کس طرح انہیں چالیں چلنے کا موقع مل جائے، لیکن ایرانیوں کا سالار کارن بن قریاس دانشمند آدمی تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد کس طرح لڑتا ہے۔ کارن نے اپنے شکست خوردہ سالاروں قباز اور انوشجان کو پہلوؤں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی، پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے، ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر یثرب کے سرفروش تھے، ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کم تر لگتے تھے، لباس بھی یوں ہی سے تھے، اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی، زرتشت کی فوج تازہ دم تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو روک لیا۔ مسنہ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد رضی اللہ عنہ کے مقرر کیے ہوئے دو سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار کارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینہ کو کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر للکار کر کہا، میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے مارے، کارن آؤ، اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی کارن سے کچھ دور تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہے ابن ولید، یہ گھوڑا سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا، وہ ایک مسلمان سوار موکل بن الاشا تھا، وہ پلوانی اور تیز زنی میں مہارت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ موکل بن الاشا یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ موکل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی، گھوڑا ایرانیوں کے سالار کارن بن قریاس سے آگے نکل گیا۔ موکل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور کارن کو للکارا۔ کارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی،
اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا، اس کا اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا، اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کی بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ کارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا، دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، موکل نے بڑی بلند آواز میں کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ کارن بن قیاس کے چہرے پر رونق کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے، ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئی، پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں، اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ کر اور گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے، آخری بار کارن نے تلوار بلند کی، مکل نے ذرا وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار کارن کے جسم میں دور تک اندر چلی گئی۔ کارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کارن کے گھوڑے پر ایک طرف چکا، مکل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے کارن کے آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر نیچے کو لٹکائی تھی۔ مکل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رونق سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ کارن بن قیاس کا سر زمین پر پڑا تھا، اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی، ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ کارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس کر مکل نے کارن کو گھوڑے کو ٹھڈا مارا۔ گھوڑا کارن کے جسم کو گھسیٹتا ہوا دونوں فوجوں کے درمیان بے الگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان 2 میں سے ایک گھڑ سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لے گئے۔ میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کو للکار کر جواب دیا اور ایڑ لگائی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار کباد اور انوش جان تھے۔ اچانک خالد کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو اس کے دائیں اور بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے رہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگ نکلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے میں چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں بازو کے پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن آتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس ذرا پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ تلوار کے وار کو نہیں عقیدہ روک سکتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار موجود تھے جو تیز زنی میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگی۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی ذرا کو کاٹنے سے قاصر تھی، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی استاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ موکل کی طرح وار کرے۔ آخر ان دونوں نے باری باری موکل ہی کی طرح اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے دونوں سالاروں نے وہی غلطی کی جو کارن نے کی تھی، انہوں نے بازو اوپر کی اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئی اور دونوں کی تلواریں گر پڑی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے، تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا
تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر طاری کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے بہرحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس سے ان کے عقب کو محفوظ کر رکھا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھی جو لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں سے ان کے بھاگ سکتے تھے۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ چونک دیے۔ انہوں نے کلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا۔ انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ عنہ پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن پر پہلوؤں سے حملہ کر سکے۔ دشمن کے سپہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے کچلی مسلی گئی تھی۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔